ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا وربنا وخلقنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. یہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا تھا. خلیل کا مطلب ہوتا ہے خالص دوست، مخلص دوست. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خالص و مخلص دوست تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مختلف مواقع پر مختلف انعامات، امتحانات لیے ہیں. کبھی بیوی کو بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے. کبھی اپنے پورے قبیلے کے نظریے اور عقیدے کے خلاف توحید کا نعرہ بلند کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. کبھی آگ میں پھینکوا کر آپ کا امتحان لیا جاتا ہے، اور کبھی اپنے کم سن بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دے کر امتحان لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے ہر امتحان میں صبر و استقامت کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسا انعام عطا فرماتے ہیں جو باقی انبیاء علیہ السلام کو وہ انعام نہیں ملتا.
جیسے بڑے ہوئے تو اپنی مشرک قوم، مشرک والد، خاندان، ان کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم ہوتا ہے کہ کلمہ توحید بلند کرو اور ان سب سے کہہ دو کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہونے والا، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، تو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو لو اور فلانی وادی کے اندر بے آب و گیا سنگلاخ پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک خشک وادی ہے، اس وادی میں جا کر ان کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی بے چون و چرا قبول فرماتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، اب اولاد کے ساتھ کھیلنے کودنے کا وقت آیا ہے، اس کو پیار کرنے کا اور اس کو سینے سے لگانے کا وقت آیا ہے، تو آپ نے حکم دے دیا ہے کہ جنگل میں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ؟ نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ اولاد بھی تو اسی اللہ نے دی ہے جو حکم دے رہے ہیں، یہ وہی کی دی ہوئی چیز ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ جب وادی میں چھوڑتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے صاحبزادے کو چھوڑ کر واپس جانے لگتے ہیں تو زوجہ پوچھتی ہے کہ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ تو دریافت فرماتی ہے کہ اچھا اتنا تو بتاتے جاؤ کہ ہمیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کر جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے؟ تب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آج کل کی مسلمان کی بیگم صاحبہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، جو سسرال کے ساتھ ایک گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، مجھے الگ مکان چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ نبی کی زوجہ ہے اور حقیقت میں بیوی ہونی بھی ایسی چاہیے جو شوہر کے مطیع اور فرما بردار۔ ماشاءاللہ آج کل تو شوہر حضرات مطیع فرمان زیادہ ہوتے ہیں، بیگمات جو ہیں وہ کہیں کہیں ایسے خوش نصیب بیگمات ہوتی ہیں جو شوہر کے جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں، ورنہ یہ سعادت اطاعت اور فرما برداری کی آج کل مردوں کے اندر بدرجہ عدم پائی جاتی ہے۔ آج کل کوئی مرد بیچارہ تھوڑا دین کے لیے چلا جائے، جماعت میں 3 دن کے لیے چلے 4 مہینے کے لیے، تو بیگم صاحبہ کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا جناب دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، بیوی کا کوئی حق نہیں ہے، بچوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ 40 سال سے بڈھی تیرے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اب اگر 40 دن کے لیے کیا ہے، 1 سال کے 1 دن کے حساب سے، تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ رشتہ دار آ جائیں گے، دیکھو جی یہ تبلیغیوں نے بگاڑ دیا، اچھا خاصا کمانے والا کھانے والا تھا، خوش
خوشحال زندگی گزار رہا تھا، پتہ نہیں کیا تبلیغیوں نے اس کو پٹی پڑھا دی ہے، جناب جمعرات کو گھر پہ نہیں ہے، اور جناب ہر مہینے میں 3 دن گھر سے گم، اور ہر سال میں 40 دن جو ہے وہ گھر سے گم ہو جاتا ہے، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ بیوی کا حق نہیں، چلے گئے کہ 7 مہینے کے لیے باہر بولو، یہ کیا ہے، بیوی گھر میں جوان بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کوئی فکر بھی نہیں ہے، بیوی کا حق نہیں ہوتا خدا کو بھر کر جواب نہیں دینا۔ اچھا یہی شخص اگر تبلیغ کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ امریکہ سے مجھے جو ہے وہ گرین کارڈ مل گیا ہے اور مجھے ویزا مل گیا ہے، میں وہاں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 5 سال تک واپس نہیں آ سکوں گا، بیوی بھی کہے گی جا جا، ماں بھی کہے گی، سب کہیں گے جاؤ جاؤ جا کر کما کر آؤ، ہماری خیر ہے، اللہ دیکھ لے گا، اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ جب پیسہ آ رہا ہے تو تب اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ ارے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوتا جو دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ 5 سال ڈالر کمانے کے لیے بیوی کو بھی جدائی قبول، ماں باپ کو بڑھاپے میں سہارا بھیج دینا وہ بھی قبول، لیکن دین کے لیے 3 دن بھی ہضم نہیں ہوتی، پیچش لگ جاتی ہے ہماری خواتین۔ تو بہرحال ہمیں ہماری خواتین کو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی مقدس ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ نیک وقت خواتین کا کردار کیا تھا۔ ہماری بچیوں نے تو بہنوں نے اور ہماری ماؤں نے تو اسکرین پر مادھوری کو اور پتہ نہیں کون سی عالمی کنجریاں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہوں، میں تو عالمی کنجریاں کہتا ہوں، عالمی قواعد، ٹھیک ہے نا، وہ عالمی قواعد کو دیکھتی ہیں، ان کے جسم تھرکتے ہوئے دیکھتی ہیں، نیم برہنہ جسموں کو دیکھ کر ہماری نسلیں جو ہے جوان ہوئی ہیں، تو ان کے لیے وہ آئیڈیا ہے۔ ہم نے اپنی خواتین کو عائشہ صدیقہ کا کردار کبھی بتایا ہی نہیں ہے، ہم نے خواتین کو فاطمہ الزہرا کا کردار کبھی بتایا ہی نہیں ہے، کہ جو وفات کے وقت بھی حضرت علی سے فرما رہی ہیں کہ علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دن کی روشنی میں نہ اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ کسی غیر مرد کو میری میت دیکھ کر میرے قد کا بھی احساس نہ ہو کہ کس قد کی تھی فاطمہ۔ یہ اسلام کی عورت ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی یافتہ خاتون ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا مخفی رکھا ہوا تھا، اپنا جسم تو دور کی بات ہے، اپنا لباس تو دور کی بات ہے، انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی غیر مرد میری میت کو دیکھ کر میرے قد کو ناپ لے، اسے یہ محسوس ہو کہ فاطمہ کا قد کتنا۔ ہم نے خواتین کو بتایا، ہم نے تو اپنے گھروں میں ڈائجسٹ بک کر رکھے ہیں، شعاع ڈائجسٹ آئے گا، فلانا ڈائجسٹ آئے گا، اخبار جہاں آئے گا، فیملی رسالہ آئے گا، تو ہماری بچیاں پڑھیں گی، اس میں نماز کے طریقے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں تہجد کا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو نسلیں، جو بچیاں یہ ڈائجسٹ، یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر جوان ہوں گی، تو وہ عائشہ کا کردار کہاں سے نبھائیں گی؟ وہ خدیجہ کا کردار کہاں سے نبھائیں گی؟ وہ فاطمہ کا کردار کہاں سے نبھائیں گی رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اس چیز کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم، پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ عائشہ اپنی بیوی کو فاطمہ کا کردار سکھائیں، تو ہمیں بھی تو علی کا کردار اختیار کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے چھیڑتے ہی نہیں، جیسے چل رہی ہے چلنے دو، ہم بھی آزاد، وہ بھی آزاد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اولیاء امت، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں، پھر اپنی خواتین کو ان کی خواتین جیسا بنائیں۔ تو
تو بہرحال حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معه السعي، جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ چل پھر سکے، تو اللہ تعالی نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا. کیا امتحان تھا؟ قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تیرا مشورہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مشورہ اس لیے نہیں دے رہے کہ بیٹا بولے گا کہ ذبح کرو تو ٹھیک ہے کر دیں گے، نہیں بولے گا تو نہیں کریں گے. بیٹے کو تیار کرنے کے لیے. اچھا، اللہ تعالیٰ یوں براہ راست بھی حکم دے سکتے تھے، جبرائیل کو بھیج کر حکم دے سکتے تھے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، لیکن اس میں آزمائش ذرا کم تھی، کیونکہ وہ کلیئر حکم ہے کہ ذبح کر دو. خواب بھی نبی کا وحی ہوتا ہے، اس لیے خواب میں کیا ہوتا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا، ذبح کر دیا ہے نہیں، میں ذبح کر رہا ہوں. اس میں امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ دیکھیں کہ ابراہیم بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو کر بیٹے کی جان بچانے کے لیے خواب کو خواب سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں یا خواب کو حکم ربی سمجھ کر عمل کرتے ہیں. پہلا امتحان تو یہی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربی سمجھا اور بیٹے سے کہا کہ فانظر ماذا ترى، اب بتاؤ تمہارا کیا مشورہ؟ آگے سے بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا. آج کے بیٹے کو بھی بول کر دیکھو ذرا، ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اپنے کماؤ کو کہہ کے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو مجھے 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے اپنی کمائی سے. بولے گا ابا جی سکیا گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کوئی نہیں دینے والا میں. صحیح ہے نا؟ تربیت ہی ہم نے اولاد کی ایسی کی. اب اس وقت جی مولوی صاحب تعویذ دو، بھائی کس چیز کا تعویذ دیں؟ اولاد نافرمان ہوتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، مانتی نہیں. کیا نہیں مانتی؟ جی جہاں میں شادی کرانا چاہتا ہوں وہاں شادی نہیں کرتی، بیٹا شادی نہیں کر رہا، بیٹی شادی نہیں کر رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کرنا لڑکے لڑکی کا اپنا حق ہے. زندگی انہوں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں گزارنی ہے. اتنی وسعت اپنے دلوں میں نہیں رکھو کہ اپنی اولاد کو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق، ہاں ناجائز اور غلط مرضی اور منشا ہو تو غلط ہے، لیکن شرعی عذر اگر کوئی نہیں ہے تو آپ کو یا مجھے اپنی اولاد کو شادی سے روکنے کا حق نہیں ہے. حضور علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں. آپ زبان سے جو بول دیں وہ حکم ہے، نبی ہیں، اور اپنی اولاد کا بھی وہ نبی ہے. حضرت علی جب رشتہ لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میں تو آپ سے مطمئن ہوں، آپ سے بہتر میری نظر میں کوئی رشتہ نہیں، لیکن ٹھہرو میں فاطمہ سے رائے ہوں. کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے کہ بس علی ٹھیک ہے میں جان فاطمہ میری بیٹی ہے، مجھے نہیں کر ہی نہیں سکتی ہے. حالانکہ فاطمہ پر پیغمبر کے 2 حق تھے، ایک باپ ہونے کا حق، دوسرا نبی ہونے کا حق. حضور علیہ السلام نے دونوں حق روک دیے کہ فاطمہ نے شادی
اس لیے رائے بھی فاطمہ کی معتبر ہوگی، نہ نبی کی نہ باپ کی۔ آج ہم پیغمبر سے بھی زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، نہیں جی میری بچی ہے، میں جہاں چاہوں شادی کراؤں، میرا بچہ ہے جی میری مرضی کے مطابق شادی ہونی چاہیے، یہ فطور اپنے دماغوں سے نکال دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اور پھر دوسری بات، اگر تم لوگوں کو اتنا ہی زیادہ اپنی اولاد کو فرما بردار اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا شوق ہے تو بھائی انہیں دین پڑھاؤ۔ انہیں کیا پڑھاؤ؟ دین پڑھاؤ، کیونکہ دین بتاتا ہے کہ باپ کا کیا حق ہے، دین بتاتا ہے کہ ماں کا کیا حق ہے۔ ان کی تربیت ہی ایسی کرو کہ ان کی زندگی میں پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہی کبھی پیش نہ آئے۔ آپ نے بیٹی کو داخل کرا دیا میڈیکل کالج میں، وہاں کسی لڑکے کے ساتھ اس کا آنکھ مٹکا ہو گیا، اب اگر اس کو محبت ہو گئی ہے تو جب تم نے اسے اتنی آزادی دی تھی تو اب شادی بھی اس کی مرضی کے مطابق کراؤ نا۔ تم نے بیٹی کو بینک میں ملازمت کے لیے بھیج دیا، وہاں بینک مینیجر کے ساتھ، کیشیئر کے ساتھ اگر اس کی دل لگی ہو گئی ہے اور وہ جائز ہے، وہ رشتہ معتبر ہے، تو آپ اس کی شادی صرف اس لیے نہیں کرا رہے ہو کہ وہ تمہارے خاندان سے باہر کا۔ جب اتنی آزادی اس کو گھر سے نکلنے کی دی تھی تو اب شادی کرنے کا حق بھی اسے دو۔ یہ کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ یہ خاندان سے باہر کا ہے یا ہم شادی نہیں کریں گے، یہ فلانے خاندان کا ہے یا ہم شادی نہیں کریں گے، یہ ہماری برادری سے باہر کا ہے۔ سندھی بولے یہ تو مہاجر ہے، اس سے نہیں شادی کرنی، مہاجر بولے یہ تو سندھی ہے، اس سے شادی نہیں کرنی، اور یہ تو پنجابی ہے، اس سے شادی نہیں کرنی۔ یہ اسلام میں کوئی تصور۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 وجوہات کی وجہ سے شادی کرو، 3 چیزوں کو دیکھو شادی کرنے سے پہلے، لڑکا لڑکی میں، لڑکی لڑکے میں۔ کیا؟ مال، خوبصورتی اور دین۔ لڑکی مالدار ہے، خوبصورت ہے، دیندار ہے۔ پھر فرمایا 2 چیزوں کو چھوڑ کر دین کو اہمیت دینا۔ کس کو اہمیت دینا؟ دین کو اہمیت دینا۔ مالدار ہے، خوبصورت ہے، دیندار نہیں ہے، چھوڑ دو۔ مالدار بھی نہیں، خوبصورت بھی نہیں، دیندار ہے، لے لو۔ اس لیے کہ عورت کی پیشانی پر حسن دین جو حیا دیتا ہے اس میں ہوتا ہے، میک اپ میں نہیں ہوتا۔ میک اپ تو کتنا بھی ٹھوک دو، صبح کو جب اٹھے گی تو چڑیل لگے گی، 2-2.5 کلو میک اپ ٹھوکا ہوا ہے، اصل کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل عورت کا حسن حیا میں ہے، شریعت کے احکامات پر عمل درآمد میں ہے۔ جس عورت کی پیشانی سجدے میں جھکتی ہوگی اس عورت کی پیشانی میں نور، جو بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہوگی، جس کو ہزاروں لاکھوں نظروں نے آلودہ کر دیا ہوگا، اس کی چہرے پر نور کہاں سے آئے گا؟ اس کے چہرے پر نور کہاں سے آئے گا؟ اس میں تو یہی ہوگا کہ میک اپ 2.5-3 کلو کا میک اپ لگا لو، ٹھیک ہے نہیں، پھر سامنے پیش کر دو۔ اگلے دن جب وہ نہا کر نکلے تو دلہا ڈر کر بھاگ جائے کہ رات میں کوئی اور چیز کو معلوم کرا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ اولاد کی فرما برداری سے۔ ایک وہ بیٹے، باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بھائی پانی تو پلاؤ یار، پانی پلائے گا نہیں پلائے گا۔ بیٹے کو کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جی کیوں مجھے مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے کو پتا ہے کہ ابا نے خواب دیکھا ہے اور ابا نبی ہے، نبی کا خواب حکم ربی ہے۔ فرمایا یا ابت افعل، اے ابا آپ کر گزرو، ما تؤمر، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔
رہی بات میری، کتنا خوبصورت جواب ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی کر گزرے جو حکم ہے، ستجدنی، رہی بات میری تو آپ مجھے پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ کیا خوبصورت، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، میں تاریخی صبر کر کے دکھاؤں گا، میں انسانیت میں صبر کی مثال قائم کر دوں گا، نہیں۔ فرمایا ابا جی میرے سے پہلے بھی بہت سارے صبر کرنے والے گزر چکے ہیں، میں ان صبر کرنے والوں میں سے ایک صبر کرنے والا ہوں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب بیٹے میں اور باپ میں بات چیت طے ہو گئی کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب بیٹے کو باپ لے کر چلا، مینا کے مقام پر پہنچا، شیطان آیا، کہنے لگا بھائی کیا ہوا، کہاں لے جا رہے ہو بچے کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جدا کر دیں۔ تو آپ کی اس عمر میں اتنی لیٹ اولاد ہوئی، اس کے باوجود آپ ذبح کرنے لے جا رہے ہو، ایک خواب کی بنیاد پر؟ خواب ہی تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے پتھر اٹھائے اور ابلیس پر مارے، پھر آگے اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا، انہوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، پھر آگے 3 جگہ شیطان نے کوشش کی کہ باپ بیٹے کی اس یادگار قربانی کو روکا جائے۔ کیونکہ یہ یادگار قربانی اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ابلیس تو کہتا تھا نا کہ انسان کو کیوں بنا رہے ہو، تو نے اس انسان کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا اور تو نے کہا تھا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ دیکھ جب انسان صحیح معنی میں معیار انسانیت پر آ جاتا ہے تو اپنے رب کے لیے اپنی اولاد کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور پیشانی کے بل لٹائے، پہلے لٹایا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، روایات میں آتا ہے کہ ہاتھ پیر باندھ دیے، خود بیٹے نے کہا ابا جی میرے ہاتھ پیر باندھ دو، ہو سکتا ہے میں تڑپنے لگ جاؤں، آپ کی شفقت پدری جو ہے وہ جوش مارے اور آپ پھر چھوڑ دیں۔ اب وہ چھری لی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ایک بات کرتے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ چھری کاٹتی تب ہے جب اللہ کا حکم ہو، چھری میں کاٹنے کی طاقت نہیں ہے۔ آگ جلاتی تب ہے جب اللہ کا حکم ہو، آگ میں بخود طاقت جلانے کی نہیں ہے۔ دریا پانی ڈبوتا تب ہے جب اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی میں ڈبونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہوا اڑا کر لے جاتی ہے جب اللہ کا حکم ہو، نہ ہو تو ہوا میں اڑانے کی طاقت نہیں ہے۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تو نے ننھے اسماعیل کی گردن کو کاٹنا نہیں ہے۔ اب 2-3 دفعہ چلائی، نہیں چلی، پھر پتھر پر رگڑ رہے، شاید چھری تیز نہیں ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے سیدھا لٹایا ہوا ہے، چھری چلاتے ہو، میرے چہرے پہ آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہو، اس لیے ایسا کرو مجھے پیشانی کے برف الٹا لٹا دو، الٹا لٹا دو تاکہ اللہ کے حکم پورے کرنے میں دیر نہ ہو، قربان جائیں۔ یہ باپ بیٹا ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی جان قربان کرتے رہے ہیں لیکن تاخیر نہیں کر رہے، اور ہم مسلمان ہیں 2 ٹکے کی دکان کے لیے مسجد آنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم بھلے تاخیر سے پورا ہو لیکن دکان میں گراہک واپس نہ جائے۔
اللہ کا حکم پورا بھلے نہ ہو لیکن میرے کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ابا جی مجھے الٹا لٹا دو تاکہ جلدی سے چھری چلے اور اللہ کا حکم پورا ہو. اسماعیل علیہ السلام نے وَتَلَّهُ لِلْيَمِينِ پیشانی کے طرف بیٹھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جب پیشانی کے پر لٹا کر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا خواب تو نے سچا کر دکھایا. خواب کیا دیکھا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. جو دیکھا وہ پورا ہو گیا. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. جب دیکھا تو جبرائیل امین جنت سے ایک بھیڑا لے کر کھڑے فرمائے کہ اس کو ذبح کرو آپ کو آپ کا بیٹا ہوگا. قربانی تو ہو گئی نا. سمجھو کہ بیٹا قربان ہو گیا کیونکہ باپ نے چھری چلا دی بیٹے نے گردن نیچے رکھ دی. بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار باپ ذبح کرنے کے لیے تیار. یہ تو حکم نے آ کر روکا کہ بس جتنا خواب تھا اتنا تم نے کر دیا ہم نے بیٹا بھی تمہیں دے دیا قربانی میں قبول کر. پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اس قربانی کو عبادت کا درجہ دیا. خاندان ابراہیم کے بہت سارے اعمال ہیں جو حج کا حصہ ہے. صفا مروہ کے درمیان دوڑنا زوجہ ابراہیم کا دوڑنا ہے. جمرات کو کنکریاں مارنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور جانور کو ذبح کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت. ہمارے ہاں ہر سال ایک طبقہ ہے جن کی ذہنیت بدبودار ہے, جن کے دماغ کی نس نس میں ابلیس کا پیشاب بھرا ہوا ہے. وہ ہر قربانی کے موقع پر حج کے موقع پر لو جی اتنی مہنگے جانور بلا وجہ ذبح کر دیتے ہیں, اس سے اچھا ہے کسی غریب کے گھر پہ جو ہے وہ راشن ڈلوا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں تو جناب 25,000 روپے کا جو ہے وہ جانور ذبح کیا ہوگا, گوشت کھائیں گے ایک دن میں ختم ہو جائے گا. اس کی جگہ اچھا نہیں تھا کہ یہ 25,000 روپے 5 بیواؤں میں 5,000 کا راشن ڈلوا دیتے, پورا مہینہ کھاتے, ثواب زیادہ ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ قربانی کے ان دنوں میں 10, 11 اور 12 ذی الحجہ ان دنوں میں بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے, ننگے کو کپڑا پہنانے کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے, بے گھر کو گھر دینا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب اللہ کے راستے میں. باقی بھونکنے والے تو بھونکتے ہی رہتے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ کچرا چنتے ہیں نا, تو جب ان کو کتا دیکھ لے تو بھونکتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو بڑے بھی ہوتے ہیں, یا یہ جوگی جو بڑا سا لٹکا کر پھرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے, ان کو کتا دیکھ لے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ لبرل کتے ہیں اور مسلمان جوگی ہیں. جس طرح کتے کے بھونکنے سے جوگی نے کبھی اپنا پھیرا لگانا چھوڑا نہیں ہے, اسی طرح لبرل کتوں کے بھونکنے سے کبھی ہم قربانی کرنا چھوڑیں گے نہیں. بھونکتے رہیں, ان کے بھونکنے سے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے نظر میں
قربانی کے دنوں میں سب سے بڑا ثواب قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، فرمایا کہ جب چھری اس کی گردن پر چلتی ہے تو اس کی گردن سے جو خون نکلتا ہے، اس کی گردن سے خون نکل کر زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ کتنا اس کی گردن اور زمین کے درمیان 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، چند انچ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ادھر چھری چلی نہیں، ادھر گردن کٹی نہیں، ادھر خون گرا نہیں۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے فرمایا خون گرنے سے پہلے قربانی والے کا گناہ اس کے معاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کے اعمال نامے میں اس کی ہر چیز کو تولا جائے گا، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں 5,000 روپے میں بھی تو قربانی ہو سکتی ہے، 10,000 روپے میں 30,000 کا جانور کیوں لیا ہے؟ الو کے پٹھے 6 لاکھ والی مہران میں بھی تو تم سواری کر سکتا ہے، 30 لاکھ والی پجوروں میں کیوں گھوم رہا ہے؟ یہاں تجھے غریب نظر نہیں آتا؟ 1080 فٹ کے 2 کمرے والے مکان میں بھی تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو 10,000 اسکوائر فٹ کے پلاٹ پر مکان بنگلہ بنا کر ایئر کنڈیشن لگا کر کیوں جی رہا ہے؟ قربانی پر اعتراض تب کر جب اپنا مکان بیچ کر جھونپڑی میں آ کر رہے، پھر کہیں گے ہاں اس کو غریبوں کی ہمدردی ہے۔ باقی اس موسم میں، قربانی کے موسم میں کتے کی طرح بھونک بھونک کر قربانی کے خلاف پروپیگنڈا کرو، ہم سمجھتے ہیں تمہیں غریبوں سے ہمدردی نہیں، تمہیں قربانی سے دشمنی ہے، تم شیطان کے ایجنٹ ہو اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مالدار پر تو قربانی فرض ہے، لیکن کوئی غریب ہے تو چاہے تو وہ بھی قربانی کر سکتا ہے، عام نارمل وہ بھی قربانی۔ میں نے ایک سے پوچھا، عام نارمل بیچارہ غریب مڈل کلاس سے بھی نہیں، میں نے بولا 2 بھائی قربانی، میں لگے صحیح کر رہے ہیں، میں نے بولا یار تو کیسے قربانی کر لیتا ہر سال؟ کہ لگا صحیح میں روزانہ 100 روپیہ نکال کر رکھتا ہوں روزانہ، بولا سال کے 36,000 روپے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 36,000 روپے۔ بولا آدھے پیسوں سے گھر کے لیے گندم لے لیتا ہوں، باقی پیسوں سے بکرا لے کر قربانی کرتا ہوں۔ کرنے والے ایسے کر لیتے ہیں، مالدار نہ بھی ہو تب بھی کرنے والے کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان لبرلز کا منہ کالا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی ضرور کریں۔ صحیح ہے نا بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی ہم ضرور کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بال ہے نا جانور کے، فرمایا کہ جس جانور کو تم ذبح کرو گے اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو دمبے کی اون، دمبے کی اوپر کیا ہوتی ہے؟ اون ہوتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صوف اون روئی ہوتی ہے نا، چلو بکرے کے تو بال نظر آتے ہیں کہ ایک ایک کرو الگ الگ، لیکن اون یا رسول اللہ اون، اس اون کے بھی؟ فرمایا ہاں اون کے بھی ایک ایک بال کے برابر اس کی ثواب۔ اس کا مطلب یہ ہوا زیادہ ثواب لینا ہو تو پھر دمبا قربان کرو، صحیح ہے نا؟ زیادہ بال اسی میں ہے نا۔ اور دمبے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت بھی دی ہے کہ 6 مہینہ کا بھی اگر ہو اور دکھنے میں سال والوں کے برابر لگتا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ بکرے کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے، گائے کے لیے، بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ 2 دانت کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، سند نہیں ہے۔ کوئی ایسا بھی جانور ہوتا ہے 18 مہینے میں 2 دانت نکال آتا ہے، اس کے 2 سال پورے نہیں ہوئے۔ کوئی ایسا بھی بکری کا بچڑا ہوتا ہے جو 9 مہینے میں دانت نکال کے لے آتا ہے، سال کا وہ نہیں ہوا، 10 مہینوں میں اس کے دانت آ گئے۔ 2 دانت علامت نہیں ہے سال کی ہونا، اصل شرط سال پورا ہونا ہے۔ اس
اس لیے جانور خریدنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیا کرو. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جانور لے کر اپنے کہیں گاؤں دیہات میں پالنے کے لیے دے دو. اپنے ہاتھ کا پلا ہوا ہوگا نا, اپنے گھر میں گنجائش ہے تو وہیں پال لو. اور اصل مزہ بھی اسی قربانی میں آتا ہے جو اپنے ہاتھ کا جانور پلا ہوا ذبح کیا جائے, کیونکہ پورا سال اس کو پالتے ہیں, وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے, آپ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. اب اس کو آخری دن گئے, 8 ذی الحجہ کو گئے, 9 کو گھر میں رکھا, 10 کو چھری پھیر دی, قربانی تو یہ بھی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, لیکن اس قربانی کا درد یہاں نہیں ہوا. وہ جو سال بھر جس جانور کو آپ نے پالا, آپ نے نہلایا, آپ نے کبھی اپنی روٹی سے اس کو نوالا توڑ کر دے دیا, آپ گھر پہ فروٹ لے کر آئے, ایک کیلا آپ نے کھایا, دوسرا اس کے منہ میں دے دیا, ہاں جی, آپ گھر سے آ رہے, وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے. ایک طبیعت میں جانور جہاں رہتا ہے اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے. ہمارے ایک کسی دوست نے ہمیں بکری دی تھی, وہ جو چھوٹی نہیں ہوتی ٹیڑھی بکریاں, حضرت والد صاحب کو کسی نے گفٹ دی, تو والد صاحب اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے, چارہ بھی اپنے ہاتھ سے دے رہے. اب یہ عصا والد صاحب استعمال کرتے تھے. مسجد میں جب جاتے تھے تو باہر والے دروازے پر یوں عصا جب رکھ دیتے تو اس کی ٹھک ہوتی تھی, عصے کی ایسے ٹھک رکھنے کی. وہ بکری ٹھک کی آواز سن کر اندر کی طرف سے جو بیٹھک کا دروازہ ہے وہاں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی کہ ابھی میرا مالک آ گیا ہے. اتنی طبیعت مانوس. ایسے جانور کو ذبح کرنے کا تھوڑا درد یہاں بھی ہوتا ہے. اصل تو یہ ہے, لیکن جس کے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں ہے پالنے کی, رکھنے کی, تو بھی جانور. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اخلاص شرط ہے, اخلاص شرط ہے. اخلاص نہیں تو اخلاص کے آپ کو ایک حدیث سنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک مولوی صاحب کو پیش کیا جائے گا, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ان مولویوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کیا تو نے؟ یا اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی, لوگوں کو درس کیا, واعظ و نصیحت کی تیرے لیے. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, میرے لیے نہیں, میرے لیے تو نے تو اس لیے واعظ و نصیحت کی کہ لوگ تیری تقریر سن کر واہ واہ کریں. وہ چپ ہو جائے گا کیونکہ بات وہی سچی جو اللہ نے بولی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. ساری زندگی تبلیغ کی, ساری زندگی بیانات کی ہے, لیکن نیت کیا تھی کہ میرا بیان لوگوں کو اچھا لگے, اللہ کو لگے یا نہ لگے, میرا بیان لوگوں کو پسند آئے, اللہ کو پسند آئے یا نہ آئے, اس کی پرواہ نہیں. میرے بیان پہ لوگ واہ واہ کریں, لوگ شاباش دیں, اللہ شاباش دے یا نہ دے. نتیجہ کیا ہوا؟ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا. فرمایا ایک مالدار کو بلایا جائے گا, سخی مالدار, تو نے کیا کیا؟ یا اللہ جو تو نے مجھے مال دیا تھا میں نے تیرے بندوں پہ لٹایا, غریبوں کی مدد کی, حمایت کی, مدد کی, نصرت کی, انہیں مال دیا, ان کو سہولتیں دی, ننگوں کو کپڑے پہنائے, بے گھروں کو گھر دیا, پیاسوں کو پانی پلایا, تیرے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا, تو جھوٹ بول رہا, اس لیے کہ تو نے یہ سب میرے لیے نہیں کیا تھا, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری سخاوت کی تعریف کریں, لوگ تیری سخا کو دیکھ کر باوا کریں, واہ بھائی واہ فلانا بندہ کو دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے, کتنا غریبوں کے کام آتا ہے. لوگوں کے لیے واہ واہ کے لیے کیا تھا, سو واہ واہ تجھے مل گئی, میرے پاس تجھے دینے کے لیے اب کچھ نہیں. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. تیسرا بلایا جائے گا شہید. کون بلایا جائے گا؟ شہید. شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہو جائے, شہید. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی تو کیا کر کے آیا؟ عرض کرے گا یا اللہ میں تو
تیرے نام پہ اپنی جان قربان کر کے آیا ہوں، میں نے تو زندگی جہاد میں لگائی ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا، کیا کر رہا؟ جھوٹ۔ تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا، تو میدان جہاد میں اپنی بہادری کے جوہر اس لیے دکھا رہا تھا تاکہ لوگ تجھے دیکھ کر کہیں کہ واہ بھائی کیا دلیر ہے، کیا بہادر ہے، کیا جوہر دکھائے اس نے بہادری کے۔ سو لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، حکم ہوگا اس کو بھی روح کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال۔ ایک عالم ساری زندگی تبلیغ کی لیکن نیت خالص نہیں تھی، جہنم میں بھیج دیا گیا۔ ایک سخی ساری زندگی غریبوں کی مدد کرتا رہا لیکن نیت خالص نہیں تھی، جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ایک مجاہد شہید ساری زندگی جہاد کرتا رہا، نیت خالص نہیں تھی، جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو تیرے 25,000 روپے والے بکرے میں اگر تیری نیت خالص نہیں ہوگی تو تو جنت میں چلا جائے گا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا اللہ کی طرف بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ کی۔ حرام کمانے سے باز نہیں آیا، اسی حرام کی کمائی سے بڑا سا جانور لے کر ذبح کر دیا، کس کام کا؟ ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو بھوکا مرتا دیکھتا رہا لیکن گندم اپنے ذخیروں سے باہر نہیں نکالی، پھر مہنگے داموں بیچ کر پیسہ جمع کیا، پھر قربانی پر 10 جانور ذبح کر دیے، یہ کس کام؟ اس لیے شرعی مسئلہ ہے، اگر کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال رہے ہو، 6 جنے حلال آمدنی والے ہیں، اگر ایک حصے دار حرام آمدنی والا ہے، سود لینے والا ہے، حرام کمائی کرنے والا ہے، اس کے حرام کے پیسے اگر اس 7واں حصہ جڑ گیا تو باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہو، باقی 6 کی بھی قربانی ضائع جائے۔ یہ حرام کی آمدنی سے ایس پی صاحب لگے ہوئے ہیں، ایس ایچ او کو کہہ دیا یار ایک جانور کا بندوبست کر دو، ایس ایچ او نے کیا اپنی تنخواہ سے کرنا ہے؟ چیک پوسٹوں پر کھڑے ہوئے سپاہیوں کے ذمہ لگا لانا ہے کہ بھائی ایس پی صاحب کے لیے جانور کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ تجھ سے مجھ سے ہر آنے والے سے 150 200 روپے لے کر پیسے جمع کر کے دیں گے، ایس پی صاحب ابھی قربانی کر رہے ہیں، تصویر میں آئے گا سانگڑ کے ایس پی صاحب، نواب شاہ کے ایس پی صاحب قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، خاک اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، عوام کی جیب سے زبردستی پیسہ نکال کر قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی جہنم میں لے جانا ہے۔ صرف ایس پی صاحب نہیں، حاجی صاحب ہمارے دکاندار صاحب قربانی کے لیے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے، بھائی قربانی کرنی ہے یار تھوڑا مہنگی چیز کر کے بیچو اور پیسے جمع کر لو، اٹھا لو قسمیں، نہیں جی نہیں خدا کی قسم ہے اتنا تو ہمیں تو گھر میں بھی نہیں پڑا ہے، جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر اگلے کو جھوٹی قسم کھا کے یقین دلا کر پیسہ لیا اور اس سے قربانی کی، یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہے جانور ذبح کر لیا کھا لیا۔ جب چھری جانور پر چلاؤ تو یہ عہد کر کے چلاؤ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز صرف خالص اللہ کے لیے ہے۔ جب چھری چلاؤ تو صرف جانور کی گردن پہ نہیں، اپنے نفس کی گردن پہ، وہ نفس جو مجھے حرام کھانے کو مجبور کرتا ہے، وہ نفس جو دوسرے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، وہ نفس جو مجھے اللہ کے حکم توڑنے پر مجبور کرتا ہے، جانور سے پہلے اس نفس کی گردن پہ چھری چلاؤ کہ اے نفس تو نے مجھے اللہ سے بہت سرکش کیا لیکن آج پہلے تجھے مارتا ہوں تاکہ میں آئندہ گناہوں سے تائب ہو جاؤں، اور پھر اللہ کے نام پہ قربانی کرو، انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔